وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. اس پر کل میں نے بات کی تھی. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله إن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. آگے کیا ہے؟ وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. کل بھی میں نے بتایا تھا کہ ان طائفتان من المؤمنین ان کے ایمان پر گواہ ہے. ان کے ساتھ یعنی یا الذین آمنوا کا خطاب یہاں سے ہٹا ہوا ہے کہ آپس کی لڑائی اللہ کو ناپسند ہے. اگر یہ باتیں ہونی تھی تو اظہار ناپسندیدگی ہے کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا ایک شرف ہے، اعزازی خطاب ہے، تو وہ یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارا رب تمہارے آپس کی فرقت اور لڑائی کو پسند نہیں کرتا، لیکن یہ دنیا دارالابتلاء اور دارالامتحان ہے، یہاں ان چیزوں نے وجود میں آنا تھا. یہ اللہ کے حکمت بالغہ. یہ بات پہلے اللہ نے اپنے حبیب کی یہ دعا ہی قبول نہیں فرمائی کہ ان میں اختلاف نہ ہوگا. پھر کل وہ آیات میں نے آپ کو بتائی تھی. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. یا اللہ کے نبی نے کہا بچا. او من تحت ارجلكم. یا اللہ بچا، حفاظت فرما. او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض. یہاں اللہ کے نبی نے کہا یہ قبول ہے. ذالک احون، لفظ یہ تھا ذالک احون، یہ اس سے آسان ہے، یعنی یہ ہو جائے اور وہ نہ ہو کہ نیچے سے مطلب زمین میں دھنسا کے غائب کر دیا جائے. فخسفنا بہ وبدارہ الارض. یا اوپر سے عذاب ہے امطرنا علیہا حجارۃ من سجیل ممدود مسومۃ عند ربک. تو من المؤمنین ایمان والے ہیں. پھر کل میں نے آپ کو بتایا تھا حتی تفیء، پائے کو کہتے ہیں، حتی ترجع الی امر اللہ بھی ٹھیک ہے، حتی تتوب الی اللہ یہ بھی ٹھیک ہے، حتی تصطلح یہ بھی ٹھیک ہے، صلح کر لیں، رجوع کر لیں، توبہ کر لیں. یہ سارے الفاظ پچھلے مضمون سے مطابقت رکھتے ہیں. تفیء کا لفظ انتہائی خوبصورت میرے رب کا انتخاب ہے جو ایک جانب ان الفاظ کی ترجمانی کر رہا ہے جو میں نے پہلے آپ سے کہے، اور دوسری طرف ان کی صفائی بھی پیش کر رہا ہے اور ان کی عظمت پر بھی دلالت کر رہا ہے کہ سایہ کو کہتے ہیں. سایہ کا مطلب سایہ کا اپنا وجود تو ہوتا نہیں، وہ وجود سے نکلتا ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے سایہ ایک اللہ کی نشانی ہے. تو تفیء کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ بھی اللہ کے امر کو ایک وجود کی حیثیت دی ہے جی، اور باغیہ کو سائے کی حیثیت دی ہے. تو یہ ہیں اسی امر سے ہی جڑے ہوئے، یہ بھی اسی سے جڑے، منفصل نہیں ہیں، ان سے جڑے ہوئے ہیں. اور جب سورج اپنی نصف النہار پر آتا ہے تو سایہ لوٹ کے ساتھ لگ جاتا ہے. جب حق واضح ہو جاتا ہے تو وہ لوٹ کے واپس اپنے اللہ کے امر کے ساتھ آ کر سمٹ جاتے ہیں. حق واضح نہیں ہوا ان کی اجتہادی خطا کی وجہ سے. ان اصاب فلہ اجران وان اخطأ فلہ اجران. یہ ساری پرانے زمانے سے مراد ہے. جب ہمت قوت تھی تو میں نے یہ سب کچھ پڑھا، اسی میں سے جو مجھے یاد آ جاتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب میں 10 بجے تمہارے پاس آنا چاہتا تھا، ایک مہمان، دوسرا مہمان،
یہ آ گیا وہ آ گیا، چلتے 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 1.5 گھنٹہ اوپر ہو گیا. میں تو 10 بجے سے تیار تھا. تو ساتھ میں نے ابھی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی جب خلیفہ بن چکے مدینہ میں. حساد تو نے میرا ساتھ نہ دیا. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ ان واقعات سے الگ ہو گئے. اسامہ بن زید ہیں جو بڑے بڑے صحابہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عامر، محمد بن مسلمہ. میں یہ کہا کرتا ہوں جب اختلاف ہوا تو وہ تلواریں ٹوٹ گئیں جو 1,000 کے برابر سمجھی جاتی تھیں. تو ہمارا اگر آپس میں اختلاف ہوگا تو ہم کہاں جا گریں؟ اختلاف نہ مضموم ہے نہ مضموم ہے نہ غیر مطلوب ہے. اختلاف سے میری مراد لفظ میں نے صحیح نہیں کہا، مخالفت. اختلاف شرائط ایک طبعی چیز ہے. آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند صحابہ میں ہیں جن کو 1,000 کے برابر شمار کیا جاتا ہے. قعقاع بن عمر تمیمی، زبیر بن العوام، چند کے نام بتا رہا ہوں، سلیحہ بن خویلد، ضرار بن الازر، عبادہ بن صامت، محمد بن مسلمہ، مسلمہ بن مخلد، فضل بن العباس، عمرو التمیمی، رافع بن عمیرہ الطائی اور چند ایک اور ہیں. یہ 1,000 کے برابر شمار کیا جاتا ہے. ایک آدمی 1,000. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر پر امیر تھے، مصر پر حملہ کیا تو 4,000 کا لشکر تھا. اسکندریہ کی فتح میں دیر لگ گئی تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ میری مدد کے لیے لشکر بھیجو، آدمی چھوڑے ہیں. تو انہوں نے 4,000 کا لشکر بھیجا اور اس کے ساتھ 4 آدمی بھیجے اور خط لکھا میں 4,000 بھیج رہا ہوں، ان کے ساتھ 4 ہیں، ان میں سے ہر ایک 1,000 کے برابر ہے. تو یہ 8,000 ہو گئے. 4,000 تم پہلے ہو، تم 12,000 ہو گئے. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے لن یغلب 12,000 من قلۃ، 12,000 کو کمی کی وجہ سے شکست نہیں ہو سکتی. ہیں کتنے؟ 8,000 4. وہ 4,000 کے برابر کون تھے؟ عبادہ بن صامت اور مسلمہ بن مخلد انصار میں سے، اور زبیر بن العوام. تو کیسے اچانک نام ذہن سے نکل گیا؟ 2 مہاجرین میں سے، 2 انصار میں سے. تو زبیر بن العوام، عبادہ بن صامت، مسلمہ بن مخلد 3 اور چوتھے ان میں سے مہاجرین میں سے ہیں. اچانک ذہن سے نام نکل گیا. 4 آدمی. کون تھے؟ تم میں سے کسی نے پڑھا ہے تو یاد ہے کس کو؟ بے ذوق ہیں؟ زرارہ تو صحابی کو نہیں، اللہ کے بندے. پٹھان والی بات کی. اچھا ہے بھی پٹھان تو کام ٹھیک ہو گیا. وہ ہیں اسعد بن زرارہ. اسعد بن زرارہ وہ کبار صحابہ میں سے، انصار میں سے. جب اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہو رہے تھے فاتحانہ، تو آپ کی اونٹنی کے پیچھے سوار تھے اسامہ بن زید، دائیں طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بائیں طرف اسعد بن زرارہ. یہ انصار میں ایسے مقام پر تھے کہ مہاجرین میں سے آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دائیں طرف لیا ہے، اور انصار میں سے اسعد بن زرارہ. تو خیر اللہ کرے گا یاد آ جائے گا. نہ بولنے والا صرف اللہ ہے، نہ بولنے والا صرف اللہ ہے. وما کان ربک نسیا.
اور ہیں بھی مشہور صحابی، بس ذہن سے نکل گیا نا. یار تم تو بالکل ہی بے وقوف، طالب علم ہو کر ایسی باتیں کرتے نہ بولو. اچھا ہے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک انتقال فرما چکے ہیں. جب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد دلا دے گا، میں آپ کو بتا دوں گا. جب آدمی اپنے حافظے پر تھوڑا سا اعتماد کرنے لگے تو اللہ ٹھوکر دیتا ہے. اب یاد کر کے دیکھا